السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہیڈ لائنز. میں ہوں حسن افتخار. آج علی وارثی صاحب جو ہیں وہ کسی وجہ سے یہ پروگرام نہیں کر سکے، اس لیے ان کی جگہ پر یہ پروگرام میں کر رہا ہوں. پروگرام میں آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے اندر ہونے والی جو اس وقت کی بڑی سچویشن ہے، بڑے فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان میں. اس کے بارے میں سب سے پہلے جو بڑا فیصلہ ہوا ہے، وہ آج سب سے بڑی خبر بھی ہے، وہ ہے ایف آئی اے کی طرف سے جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں صحافیوں کو اور یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آ کر پیش ہوں اور انکوائری کا سامنا کریں. اور انکوائری کس بات کی ہو رہی ہے؟ انکوائری اس بات کی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف گفتگو کی گئی، ان کے فیملی کے بارے میں گفتگو کی گئی، ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. یہ سب کچھ تب ہوا جب انہوں نے فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ جو ہے وہ انتخابی نشان کے طور پر الاٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن جس طرح کہہ رہا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ بالکل اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس نے جو طریقہ کار تھا الیکشن کرانے کا، پارٹی الیکشن کرانے کا طریقہ کار، اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی فالو نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو سارا کچھ تھا وہ لائیو پروسیڈنگ چلی تھی سپریم کورٹ کی. سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے، ان کے پاس کسی سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. نہ تو ان کے پاس ووٹر لسٹوں کی موجودگی کا جواب تھا، نہ انہوں نے جو فیسیں وصول کی تھیں، جو لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے ہر سیٹ کے اگینسٹ، ان سے جو پیسے وصول کیے گئے تھے یا الیکشن کی جو فیس وصول کی گئی تھی، جو کہ اس وقت 50,000 روپیہ فی سیٹ کی جو تھی وہ تھی، نہ اس کی کوئی رسید ان کے پاس موجود تھی. اسی طرح جس طرح چیف جسٹس صاحب سے ان سے سوالات پوچھتے گئے، ویسے جو جواب تھے وہ نفی میں آتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کسی قسم کا ثبوت انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کیا. لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لیٹر آف دا لا کی بجائے جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دینا چاہیے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے، اور اگر انہوں نے کچھ قانونی غلطیاں کی بھی ہیں، انہوں نے کچھ قانونی تقاضے نہیں بھی پورے کیے، تو اس بات کو رد کر دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو، اور موقع دیا جانا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ان کو بلے کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا جائے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا وہ قانون کے مطابق دیا. لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں کو وہ قانون کا فیصلہ پسند نہیں آیا. اوبیسلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے. وہ لوگ ہیں جنہیں عمران خان صاحب کے اندر کبھی کوئی غلطی نظر نہیں آئی، کبھی کوئی خامی نظر نہیں آئی. عمران خان تو آسمان سے اترا ہوا ایک اوتار تھے. لیکن جو کوئی شخص بھی ان کے خلاف جاتا ہے وہ یقیناً برا ہوتا ہے اور بھلا ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو درگت ہے وہ سوشل میڈیا پہ بننی تو لازمی ہے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی درگت بنانے کی کوشش کی. ان کے بارے میں جیسی گفتگو کی گئی وہ آپ سب کو پتہ ہے. ایف آئی اے کے رپورٹ کے اندر بھی وہ ٹویٹس اور اسکرین شاٹس اور ویڈیوز اور یوٹیوب کے اوپر جو کی گئی باتیں تھیں وہ سب موجود ہیں. لیکن حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر صحافی ہوں، چاہے عمران ریاض خان صاحب ہوں، چاہے صدیق جان ہوں، چاہے اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہوں، وہ تو اس فہرست میں شامل ہیں ہی. لیکن اسد علی طور اور مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے بھی کھل کر تنقید کی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ مطیع اللہ جان صاحب کی جو ٹویٹ تھی اس فیصلے کے فوراً بعد کی، شاید وہ سب سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور اس قسم کی جو گفتگو کی گئی. اب خیر وہ ایف آئی اے نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے، تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. تو آج صبح سے ایک بھونچال مچا ہوا ہے. تمام صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے یا ان کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی تمام صحافی ہیں جب 2016-17 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ایف آئی اے نے کریک ڈاؤن شروع کیا تھا ادارے کی حرمت کو بچانے کے لیے. تو بہت سارے یہ جو لوگ تھے یہ اسی ادارے کی حرمت کو بچانے کے لیے آگے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کسی ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. آج اپنا جب وقت آیا تو ان کو آزادی اظہار رائے یاد آ گیا ہے. ہمارا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، نئے اداروں کے پلیٹ فارم سے صرف یہی کہنا ہے کہ یقیناً صحافیوں کو صحافت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. لیکن دنیا بھر میں بھی کہیں پر آزادی اظہار رائے جو ہے وہ کوالیفائڈ ایک ایسی نہیں چیز کہ جس کو آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہیں، پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے اور بہت سارا کچھ ہوتا ہے. کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جو دل چاہے وہ آپ کہہ دیں. دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مختلف طرح کے قوانین موجود ہیں. آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے اندر اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی قانون ایسا موجود ہے کہ کچھ لوگ چیزوں کے بارے میں آپ بالکل بات نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کرنے کی کوشش کریں یا کسی پر الزام لگائیں تو اس کو آپ کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. دنیا بھر میں جہاں آزادی اظہار رائے کی کا ہے کہ آپ آزادی سے اپنی اظہار کر سکتے ہیں رائے کا، وہیں پر قدغنیں بھی لگائی گئی ہیں، ڈیفیمیشن اور لائبل کے قوانین بنائے گئے ہیں جس کے تحت جھوٹ بولنے والوں کو سزا دلوائی جا سکتی ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قوانین تو جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور پھر جو ہے انسان وہ تمام کھلی گفتگو کر لیتا ہے. اگر اس میں کوئی جھوٹ بیان کرتا ہے یا کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے لیے ریاست کو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں جہاں صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے کاٹی جاتی
ہیں اور انکوائریوں میں بلایا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر کے اندر کرمنل نوعیت کی جو یہ حرکت ہے یہ نہیں ہوتی. ڈیفیمیشن کوئی کرمنل نہیں ہوتا. اور جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی ڈیفیمیشن کو کرائم بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو سزائیں دینے کی کوشش کی گئی تھی، تو ہم نے تب بھی یہی کہا تھا، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفیمیشن ہے وہ ایک سول سزا ہوتی ہے، اس کو آپ کو فائن ہوتا ہے پیسوں کی صورت میں. اگر ان تمام لوگوں کو جو غلط بیان سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا مغلظات بکتے ہیں کسی بڑے عہدیدار کے بارے میں، تو ان کے خلاف جو ہے ڈیفیمیشن کی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور ریاست کو چاہیے کہ ان قوانین کو اسٹرانگ کرے اور اس کی طرف جائے، نہ کہ اس طرح پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دے. کیونکہ اس کا جو ہے ایون تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ آزادی اپنی حق استعمال کر رہے تھے وہ درست کر رہے تھے یا غلط، میں ان کو جج کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریاست ہے اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریاست ایسے معاملات کو مزید نہیں چلا سکتی. پروگرام کے اندر دوسری خبر ہم شامل کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو پنجاب سے 2008 کے بعد جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو ایک بھرپور قسم کی شکست ہوئی. ان کا پنجاب سے تقریباً صفایا ہو گیا، حالانکہ 2008 میں ان کو پنجاب سے ایک بہت بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی تھیں. اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو مفاہمت کی پالیسی اپنائی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے، مسلم لیگ قائد اعظم سے، یہ جو تھی یہ رسپانسبل تھے. اس وجہ سے پاکستان پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ ڈس ہارٹن ہو گیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی ایبسنس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے انروڈز بنانے کی کوشش کر رہی ہے. پنجاب کے اندر لاہور کی ایک سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی والے بڑے پر امید ہیں کہ لاہور سے وہ یہ سیٹ معاف کیجیے گا، وہ بہت پر امید ہیں کہ لاہور سے وہ یہ سیٹ نکال لیں گے. اس سب کے پیچھے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فری ہینڈ نہیں دے سکتی. پاکستان مسلم لیگ نون کی جب اسینڈنس تھی پنجاب کے اندر، انہوں نے دیکھا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، تو ایک نیا جو تھا مخالف وہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں لا کر کھڑا کر دیا گیا. اور اب جب ریاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود پاکستان تحریک انصاف کا صفایا کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو یہ نہیں چاہتی کہ اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی صورت اٹھا سکے. اور اس صورتحال کے اندر آصف زرداری صاحب نے اپنے اچھے پتے کھیل لیے ہیں. پنجاب کے اندر انہوں نے انٹری کر لی ہے. 2024 کے اندر تو شاید ان کو اس قدر فائدہ نہیں ہو سکے گا. پنجاب سے شاید وہ 6 یا 7 بھی کل نشستیں نکال لیں تو وہ بہت شکر ادا کریں گے یا اس کو بہت بڑی اپنی فتح تسلیم کریں گے. لیکن 2028 یا 29 کے اندر جب بھی اگلے انتخابات ہوں گے، اگلا جب بھی الیکشن سائیکل آئے گا، تب تک پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسکوپ موجود ہوگا، بن چکا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پنجاب کے اندر کافی زیادہ کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور تو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے خزانے کے منہ بھی کھول دیے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر بھرپور قسم سے پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے. الیکشن کیمپین کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، پوسٹر، بینر اور اس قسم کی چیزوں کے لیے، اور مزید لوگ چیزوں کے لیے بھی پیسے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس سب کا مقصد صرف یہی ہے کہ پنجاب میں ریوائیو کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کو. ملٹیپل ٹرائز ہو چکی ہیں بلاول صاحب کو پنجاب میں لانچ کرنے کے لیے، یہ پہلی ٹرائی نہیں ہے. لیکن اس وقت حالات ایسے محسوس ہوتے ہیں یا سچویشن کچھ ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ والی جو ٹرائی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی سیاست میں ری انٹری کی، وہ کافی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. پاکستان کی اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، عاصم منیر صاحب جو ہیں آرمی چیف کے طور پر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اوبیسلی اور بہت سارے ادارے بھی ہیں. پاکستان کی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ کھیلتی رہی ہے. اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے جو چیف ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. بظاہر تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیکی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی پراسرار طریقے سے کام کرتی ہے. اعجاز الاحسن صاحب کی سپریم کورٹ سے استعفیٰ ہو اور اس کے بعد آنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو، اس سب کو دیکھ کر شاید یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب ڈائریکٹ ہیڈ آن اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. اور اسی طرح جو جناب عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی شاید نہیں چاہتے کہ دو بڑے ادارے جو ہیں ان کے درمیان کو مزید چپکلش کا اضافہ ہو. اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے پہلے ہی نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے وہ پہلے ہی جاری ہے. تو ایسی صورتحال میں نئے محاذ کھولنا کوئی عقل مندانہ یا دانشمندانہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کا بھی کوئی سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے عدلیہ کے ساتھ بھی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اپنی ٹیکٹکس کے اندر، اپنی تمام گفتگو کے اندر. ان کے خیال میں تمام سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان کو جو موجودہ مسائل ہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اور ایون تو وہ یہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ سیاستدانوں نے ہی پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا ہے، لیکن پھر بھی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک گرینڈر اپنا رول دیکھتے ہوں گے شاید پاکستان کی سیاست میں. وہ ایون تو اپنے منہ سے تو ایسی باتیں نہیں کر رہے، لیکن ان کی ابھی تک کی جو گفتگو ہے، ابھی تک کے جو ان کے پلان ہیں، ابھی تک کا جو ویژن دے رہے ہیں، وہ کسی ایسے شخص کا ویژن نہیں ہے جو 3 سال کی نوکری کے اوپر آیا ہو. وہ ایک ایسے شخص کا ویژن ہے جو لانگ ٹرم پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے اقتدار کو انجوائے کرنا چاہتا ہو. آج کے آگے کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.